پورے ملک میں اس وقت انرجی کا کرائسس پڑا ہوا ہے، گیس کی شارٹیج ہے. کیا یہ مصنوعی ہے؟ کیا یہ اچانک ہو گئی ہے؟ اصل میں نہیں. آپ کو یاد ہے ہم 3-4 ماہ سے پروگرام کر رہے تھے اور ہم کانسٹنٹلی وارن کر رہے تھے کہ دسمبر جنوری کے اندر بہت سیریس قسم کی گیس شارٹیج ہوگی. ہمارے پاس کوئی کیا کہتے ہیں کوئی علم نہیں تھا، کوئی غیب کا علم نہیں تھا، بیکاز نظر آ رہا تھا کہ بیڈ پلاننگ ہو رہی ہے اور نظر آ رہا تھا کہ آئل مافیا اینڈ سرٹن جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ ایک ڈیلیبریٹ شارٹیج کریٹ کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. کراچی سندھ کے اندر اس وقت بالکل قیامت کا سماں ہے، انڈسٹری بند ہے، ٹرانسپورٹیشن بند ہے، لوگ گورنمنٹ چیخ رہی ہے، اور یہی حال اب پورے ملک میں ہو رہا ہے. چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ مین میڈ ہے؟ ابھی پرائم منسٹر نے بڑا ایک نی جرک ریاکشن کیا ہے. انہوں نے سوئی سدرن کے سوئی ناردرن کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا، انکوائریز شروع کر دی اگینسٹ دا مینیجنگ ڈائریکٹرز. ہوا کیا ہے؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جنوری کے اندر، یہ دسمبر کے اندر جی بڑے کچھ دنوں میں یہ حالات نارمل ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو آج گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ جنوری اینڈ سے پہلے بالکل یہ کرائسس میں کمی نہیں آئے گی. اس کی ہم وجوہات بھی اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کیوں کمی نہیں آئے گی اور کیوں جنوری آنورڈز کچھ بہتری آئے گی. 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو سوئی سدن نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی غلط بیانی کی ہے، تمام قوم کے ساتھ بھی. 3-4 ماہ پہلے اب ایک نئی پائپ لائن بنائی انہوں نے، ایک تقریباً 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے جس کے اندر کمپریسرز لگے نئے، $50-60 ملین کے کمپریسرز تھے. 3-4 ماہ پہلے there was a technical flaw اور موئسچر آیا، چیزیں آئیں جس کے اندر کمپریسرز آپ کے بہت زیادہ اس میں سے میل فنکشن کر گئے، لیکن نہیں بتایا گیا اور اسی آپریشن کو پریس آن کیا گیا. اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ایک تو اس کا ڈلیوری کا اسکیجول آ گیا. دوسرا، میں آپ کو 1-2 اپنے پروگرامز کی بھی چیزیں سناؤں گا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح LNG کو مینیپولیٹ کر رہا ہے آئل مافیا. ریفائنریز ہماری ان کی کیپیسٹی تک ان کے جو سے ٹینکس ہیں بھرے ہوئے ہیں وتھ فرنس آئل. اور ابھی پچھلے دنوں کوشش بھی کی گئی گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ کو یہ مجبور کیا جائے کہ آپ فرنس آئل خریدیں اور اسے پاور پروڈیوس کریں. اس پہ انکار ہوا، ان کو کہا گیا کہ آپ ایکسپورٹ کر دیں. بہرحال دے ہیو اگین کیریڈ دا ڈے. انہوں نے ایک کریٹ کروا دی ہے. کتنا ہمیں کاسٹ کرے گی، کیا ہوگا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرا دوں. ارشد عباسی صاحب انرجی ایکسپرٹ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلے ہی بہت آتے ہیں. شاہد ستار صاحب ہیں، فارمر MD وابڈا، فارمر ممبر انرجی پلاننگ کمیشن کے. ہمیں ابھی جوائن کریں گی ڈاکٹر نفیسہ شاہ جو MNA ہیں پیپلز پارٹی کی، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں پیپلز پارٹی کی، سندھ سے تعلق ہے، ان سے بھی بات کریں گے. گور اعجاز سے بھی بات کریں گے جو چیئرمین ایپٹما ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو میں 2-3 سلاٹس، ہم نے پروگرامز اس پہ 4-5 کیے تھے لیکن لاسٹ 2 پروگرامز کے صرف 2 سلاٹس میں چاہتا ہوں کہ آپ سن لیں تاکہ تھوڑی سی میموری فریش ہو جائے. کہ اس گیم کی وجہ سے آپ یقین مانیے ان سردیوں میں اتنی شدید گیس کی شارٹیج ہوگی. ابھی سردی شروع نہیں ہوئی اور چولہے ٹھنڈے ہو گئے. ابھی سردی شروع نہیں ہوئی اور لوگوں کو گیس ناپید ہو گئی ہے. یہ ہوا میں سے غائب نہیں ہوئی. وی ول ٹیل یو کہ کیا وجہ ہے، کیا نہیں ہے. ہمیں چاہیے ہوتا ہے تقریباً ہر روز 6 سے 8 بلین جو آپ کا کیوبک فٹ گیس ہے ہمیں چاہیے ہوتی ہے اپنی ضروریات کے لیے. ہم اب جو پروڈیوس کر رہے ہیں اس وقت تقریباً 3.5 بلین کر رہے ہیں، یعنی کہ آدھے سے بھی کم. باقی سارا ہماری ضروریات انرجی نیڈز ہوتی ہیں امپورٹ کے تھرو. پہلے ہوتا تھا ہم بہت زیادہ ریلائنس کرتے تھے آئل کے اوپر، فرنس آئل کے اوپر. دنیا کے اندر ٹوٹل دنیا میں جو ایوریج انرجی نیڈز ملک اپنی میٹ کرتے تھے وہ 1% سے زیادہ کراس نہیں کرتے تھے اپنی انرجی مکس میں، کیونکہ بہت مہنگا ہوتا ہے. ہم 35 سے 40% کرتے تھے. یہ فرق تھا اتنا. جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو ہم اربوں روپے کی بات کرتے ہیں. پھر کیا ہوا، پچھلی گورنمنٹ میں گیس LNG کے کانٹریکٹس ہوئے. وہ ایک بہت اچھا ڈیسیجن تھا کیونکہ LNG واز ویری گڈ اور اس نے جس طرح ریپلیس کیا انرجی مکس آپ کا چینج کیا. بٹ ہمیں تو آپ کو پتا ہوگا، اور یہ لاہور والا بٹ نہیں ہے، یہ انگریزی والا بٹ ہے. بٹ کیا ہوا کہ جو اس میں 2 سوال اٹھ گئے. ایک تو جس طرح ٹرمینلز اوارڈ ہوئے ان کی بہت کہانی ہے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن اب جس طرح ٹرمینل استعمال ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک مافیا ہے جو کام کر رہا ہے. ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ ایک ٹرمینل 1 تھا جو اینگرو والوں کا تھا، ایک ٹرمینل 2 تھا جو اقبال زید احمد گروپ نے انہوں نے بنایا ہوا تھا. ایک اس میں کیپیسٹی چارجز کا ایشو تھا کہ اگر آپ کا پروجیکٹ نہیں کام کر رہا، آپ گیس نہیں رن تھرو کر رہے تو آپ گورنمنٹ کو پیسے دیں گے.
اس پر بہت پروگرام کیا عامر متین نے, روف کلاسا نے, بہت اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. وہ بھی جو سا تھا تقریباً $2,60,000 ایک کے تھے, سیکنڈ میں $2,45,000. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت تقریباً 6 کارگوز ہر مہینے ہینڈل کر سکتا ہے ایک جو آپ کا ہے وہ ٹرمنل. اس وقت کارگو 1 ٹرمنل 1 جو ہے اس میں 6 کارگوز آ رہے ہیں. جو ٹرمنل 2 ہے اقبال زید احمد والا, اس میں تقریباً 2 کارگوز آ رہے ہیں, یعنی کہ 4 کارگوز کی ابھی جگہ خالی ہے, اس پہ ہم کیپیسٹی چارجز پے کر رہے ہیں اس کے علاوہ. لیکن اس پہ مجھے کیا اعتراض ہے؟ آ تو رہے ہیں, اس میں کیا گیم ہے؟ پہلے میں آپ کو چھوٹی گیم بتا دوں. چھوٹی گیم یہ ہے کہ جو آئیڈل کیپیسٹی چارج تو میں بہت تھوڑا فرق ہے, لیکن جو پروسیسنگ چارج ہے اس میں 1 سے 7 گنا کا فرق ہے. ایک جو یونٹ ہے اس کا انرجی یونٹ, جب آپ اینگرو والے اس میں سے گزرتا ہے لیکوفائڈ گیس کو, جب آپ مایا گیس میں آتا ہے, جیسے اس کو لیکوئڈ نیچرل گیس, اس کو جب ہم واپس گیس فارم میں لاتے ہیں اور پروسیسنگ کا پاس تھرو کا وہ لیتے ہیں 7 سینٹ پر یونٹ. جو سیکنڈ ہے اس کا تقریباً 1 سینٹ ہے یا شاید اس سے بھی تھوڑا سا کم ہے, تو 7 گنا اس سے زیادہ ہے. کامن سینس یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ کو, ہمارے انرجی پلانرز کو سمپلی یہ چاہیے کہ وہ موو کر دیں, زیادہ لوڈ پروسیسنگ اس پہ ڈالیں ٹرمنل 2 کے اوپر, تاکہ 7 گنا کا فرق, اور یہ فرق کتنا ہے؟ کم از کم 1,35,00,00,000 کا, اور یہی پیسے اس میں سے لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں. اچھا میرا خیال ہے پروڈیوسر صاحب, بیفور وی اسٹارٹ ویری کوئکلی ذرا عامر متین صاحب کا بھی کامنٹ سنا دیں تاکہ پھر ہم ڈیبیٹ کر دیں. ہمیں نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا, بٹ لیٹس ہیئر دیٹ کامنٹ فرسٹ. ہوتا کیا ہے کہ یہ فن جان کے ایمرجنسی کر کے پہلے یہ ریز نہیں کر رہے آرڈرز, اور جب انہوں نے آرڈر نہیں دیا ایل این جی کا, ایل این جی کیونکہ آپ کی امپورٹ ہوتی ہے, ایل این جی کے لیے کم از کم 3 ماہ کا عرصہ درکار ہے سارے پروسیسز گزارنے کے لیے, پھر یہ بتاتے نہیں ہیں. اور ابھی بھی انہوں نے یہی کیا, پہلے آرڈرز پلیس کیے کہ ہمیں 5-6 چاہیے, پھر کہنے نہیں انرجی کی نیڈ کم ہے, اور پھر اس کو آرڈر کینسل کر دیا. اب سچویشن یہ ہے کہ, اور اب ہوگا کیا, یہ فرنس آئل ڈلے گا اس کی جگہ. 3-4 ماہ سے ہم شور مچا رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ آپ کی گیس کی ہونے جا رہی ہے, اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو لوگوں کو اب یہ دسمبر کے اور جنوری کے مہینے میں جب گیس نہیں آنی چاہیے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں آ رہی ہے. یہ 3 سے 4 ماہ کا پروسیس ہوتا ہے کہ ٹرمینل کو آپ آرڈر کرتے ہیں, وہاں سے آتا ہے, تو بیچ میں رکوا دیے. ایک تو ان کو ہم نے پیسے دیے ٹرمینل روکنے اور کارگوز روکنے کے, اس کے بعد جو آپ نے ذکر کیا کہ کیپیسٹی چارجز جو ہے نا کہ وہ آئیڈل پڑی ہوئی ہیں, استعمال نہیں ہو رہے ٹرمینل, ان کو $2.5 lakh تقریباً جو ہے روز کا ان کو دے رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے فگر دیا نا, 1 ارب روپیہ نہیں ہے یہ, جو آپ جب اس کو استعمال ایل این جی کو نہیں کرتے اور فرنس آئل کو استعمال کرتے ہیں, وہ $500 سے $600 ملین ہے. یہ تقریباً بن جاتا ہے کہ 70-80 ارب روپیہ سالانہ ہمیں کر رہا ہے. 135 ارب ایک ڈال لیں, 70 ارب کر لیں, 200 ارب یہ 1.5 ارب, اور یہ تقریباً 200 ارب ہے. یہ فارن ایکسچینج جا رہا ہے جبکہ ہمیں کمی ہے. شاہد صاحب نظر آ رہا ہے کہ this whole thing has been planned. ہم 4 مہینے پہلے سے, اس مہینے کے شروع سے ہم کہہ رہے تھے یہ کرائسس ہو رہا ہے, اور یہ پلانڈ کرائسس تھا. آپ تو مینجمنٹ میں رہے ہیں, پلاننگ میں رہے ہیں. ابھی بھی تقریباً 900 MMCFU آپ کا آ رہا ہے, جس میں سے صرف 300 پاور میں جا رہا ہے, 600 کنزیومرز کو جا رہا ہے. اب ظاہر ہے جب انہوں نے شارٹیج کریٹ کی ہے, پہلے ڈومیسٹک کو دیں گے, پھر یہ پاور پروڈیوس کرائیں گے, اور جب پاور پروڈیوس کرائیں گے تو تقریباً اگر یہ 2000 میگا واٹ بھی بناتے ہیں آئل سے, جو ویسے بننا تھا لیٹ سے $70 ملین کا, وہ اٹ ول کاسٹ اس اباؤٹ $110 ملین. تو 2 ماہ میں تقریباً $200-250 ملین کا ٹیکہ لگ جائے گا, اور یہ سارا جو کریٹ کیا گیا فیک, یہ اس سے زیادہ کرمنل کیا ہو سکتی ہے؟ جی فرسٹ آف آل پچھلی حکومت نے بڑا اچھا اقدام لیا تھا کہ دے ہیڈ مرجڈ دا منسٹریز آف واٹر, پاور اینڈ پیٹرولیم, تاکہ بہتر کوآرڈینیشن ہو سکے دونوں میں. انفارچونیٹلی پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوا. دے آر جسٹ 2 divisions which don't talk to each other. So what happens in power is totally not known or irrelevant for the petroleum division. And coordination کے بغیر کبھی بھی کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو فرسٹ آف آل کہ جی ہماری اس وقت ڈیمانڈ پاور کی اتنی کم ہے کہ موسٹ آف اٹ از بینگ میٹ
through the nuclear, the hydro. یہ مجھے ہفتہ دو ہفتے پہلے میں انرجی ڈویژن میں تھا, مجھے وہاں انہوں نے یہی سٹوری سنائی تھی کہ جی ہم نے تو اصل میں اس لیے ایل این جی کی ہم نے کچھ جو تھے آرڈرز کارگوز ہم نے کینسل کر دی, پر ہماری وہ نیڈ نہیں تھی. تو وہ اچانک پھر نیڈ کہاں سے آ گئی, اب انرجی کی نیڈ کہاں سے آ گئی؟ The demand is not coming from the power division. The demand is coming from the domestic sector and the industrial sector. تو سب کو پتا تھا نا کتنی ہوگی, یہ کوئی سرپرائز تو نہیں تھا سردیوں میں. نہیں بالکل, لیکن یہ کام تو پیٹرولیم ڈویژن کا اندرونی تھا, یا ایس این جی پی ایل ایس ایس جی سی کا تھا, اور کہ دے شوڈ ہیو پلانڈ کہ جی ہاؤ مچ دا ڈیمانڈ وڈ رائز اینڈ ہاؤ مچ دے ول نیڈ. اگر نہیں کی, ارشد صاحب یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر نہیں کی تو یہ تو ڈیلیبریٹلی نہیں کی نا, دے پلانڈ اٹ. مالک آپ نے اپنے جو انٹرویو میں بات کی تھی, پاکستان کی اس وقت جو ڈیمانڈ ہے تقریباً 7 بلین کیوبک فٹ, جس میں گیس میجر کرتے ہیں اتنی ہے, ہماری پروڈکشن تقریباً 4.5 بلین کیوبک فٹ ہے. ایک گیپ ہے. اب اس گیپ یہ سویل ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے جب سردیاں آتی ہیں. سردیوں میں تقریباً ڈومیسٹک ڈبل ہو جاتی ہے, اور جس طرح کا ٹیمپریچر آیا اور 1-2 بارشیں ہوئی ہیں پورے پاکستان میں, تو ایک ہائک آ گئی. اس ہائک کو مینیج سرپرائزنگ ہائک تو نہیں ہے, نہیں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن دیکھیں آپ پروگرام سے پہلے بات آپ کر رہے تھے, آپ نے کہا جی سردیوں میں پتہ ہے پانی کی پروڈکشن بھی نیچے جائے گی, ہائیڈل کی آپ کی ونڈ کی بھی نیچے جائے گی, گیس. مالک آپ اچھے, میرے خیال میں آپ بہت اچھے اس پر خود ایکسپرٹس ہو گئے. بات یہ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ونڈ کی سپیڈ ہے وہ بھی, جس طرح پانی کا فلو کم ہو جاتا ہے وہ بھی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. سو ونڈ سے جنریشن کم ہوتی ہے, ہائیڈرو پاور جنریشن کم ہوتی ہے, اور سولر سے کم ہوتی ہے. لیکن ایشو ہے وہ کہتے ہیں بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی. یہ خیال رکھیے گا, پہلی ہماری پالیسی میں ہم نے ہم نے رکھا ہوا ہے گھریلو کو, یعنی ڈومیسٹک کو پہلے دیں گے. جب ڈومیسٹک کو پہلے دیں گے تو پھر کیا ہوگا, ایل این جی جو کارگو آپ لا رہے ہیں ڈومیسٹک کو بھی نہیں مل رہی, وہاں بھی چولہے ٹھنڈے ہوئے ہیں. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے کتنے پروگرام کیے کہ 1200 بلین کا سرکولر ڈیٹ ہے. جب ہم سوئچ کرتے ہیں نا ایل این جی پہ, تو ایک وہ بھی تلوار ہمارے سامنے لٹک رہی ہوتی ہے. جب بجلی بنتی ہے ڈومیسٹک گیس سے تو وہ 4.5 روپے یا 5 روپے, ایل این جی سے 12 یا 15 روپے. تو وہ کہتے ہیں بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی, درمیان میں کھڑے ہیں. لیکن ایک بات ہے, ایل این جی سے تو آپ کی تقریباً 5 روپے کے قریب ہے. جب دیکھیں اور تھرمل پہ چلی جاتی ہے, فارنس ہال سے 14-15 پہ چلی جاتی ہے. دیکھیں ایک بات آج کل برابر ہی ہے. کچھ پاور پلانٹ جیسے اٹیک ہے یا کیپکو کے ہیں, ایون دے آر مور ایفیشینٹ. ایشو یہ ہے, ستار صاحب نے اور ہم نے بڑے اچھے پروگرام کیے تھے. بات یہ ہے جو اصل ایشو جس پہ آپ توجہ نہیں دیتے, 5 سال میں ڈومیسٹک گیس کو آپ کو بتاؤں کہ پروڈکشن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. آپ کے سامنے پالیسی پیپر ہے, 200 MMCF ہم ایک ہفتے میں شامل کر سکتے ہیں ود کوآرڈینیٹڈ ڈیٹا ہے. لیکن وہ جو ایس ایس جی سی ہے, ایس این جی پی ایل ہے, میں آپ کو کراسپنڈنس دے سکتا ہوں کہ اس وقت کے منسٹرز نے کنیکٹ نہیں کرائی. اصل ایشو ہے کہ کاش ہم ڈومیسٹک گیس کے اوپر توجہ دیتے, جو اتنا پوٹینشیل ہے. ایون شیل کی بھی جو جسٹ ون تھنگ دیٹ آئیڈ لائک ٹو ایڈ کہ جی اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں کہ ابھی بلاک 28 ایک ہے جو سوئی کے ساتھ ایڈجسنٹ ہے, وہاں پہ ڈرلنگ نہیں ہوئی, لیکن دیر آر 5 اسٹرکچرز اوور دیئر بگر دین سوئی, اور ان میں سے 3 یا 4 میں سے گیس نکلنی ہے سوئی سے زیادہ. اور ابھی وہ ہماری گیس کو ملا ہے, تو ابھی ڈرلنگ شروع ہوگی تو پھر شامل ہوگا. پچھلے 5 سال میں کوئی ایم ڈی او جی ڈی سی کا جو پروفیشنل نہیں لگایا گیا. دس از اے پوائنٹ. اور دس واز پرہیپس ٹو گیٹ دی ایل این جی ان, گیٹ دی ایل این جی بزنس گوئنگ, کہ جی ہماری ڈومیسٹک ایل این جی ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ چیپسٹ فیول ہے نیشنل, اب obviously اپنی لوکل نیشنل گیس کے بعد ایک وقت تھا, اب جو ہے وہ $12 پہ آئے. It is now a very expensive fuel. نفیسہ صاحب نے جوائن کر لیا ہے. نفیسہ یہ بتائیے, سندھ میں تو بڑا سخت سویئر کرائسس ہوا ہے. جب ہم فگرز دیکھتے ہیں 6 سے 8 بلین ڈالرز انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ ہوا ہے گیس کے سارا ڈیلیوری میں, کہ کوئی پرابلمز نہ آئے. یہ جو لیٹسٹ کرائسس ہوا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ سمپلی بیڈ پلاننگ ہے کہ ڈیلیبریٹلی ویسٹڈ انٹرسٹ کی پلاننگ ہے؟ بیکاز میں جب نمبرز آپ سے 1-2 شیئر کر لوں, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا تقریباً جو, اگر ہم ایل این جی سے کمپیئر کریں تو 3 کارگوز چاہیے آپ کو تقریباً 1800 میگا واٹس پروڈیوس کرنے کے لیے, اور ان 3 کارگو کی پرائس بن جاتی ہے $90 ملین. لیکن وہی اگر ہم فرنس آئل سے کریں
تو وہ چلی جاتی ہے تقریباً $110 ملین لائک 70-80 ایکسٹرا. تو اگر 2 مہینے میں بھی ہمیں کرنا پڑے تو $200-250 ملین ہمیں ٹھک جائے گا اور اس انڈسٹری کو مل جائے گا, اور آئل کے جو لوگ بیٹھے ہیں منسٹریز میں تمام جگہوں پہ ان سب کو مل جائے گا, اور لگ رہا ہے کہ یہی ہوگا. اینڈ دیٹ از وائی دس ہول تھنگ ہیز بین کریٹڈ. تو ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ جان بوجھ کے ہم سے جھوٹ بول رہی ہے, گورنمنٹ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ دیکھیں, مجھے بھی کافی حد تک آج جو اس وقت ڈیبیٹ چلا, مجھے بیچ میں آئی, مجھے اس کے ٹیکنیکل ڈائمینشنز فلی طرح میں نے اس وقت کمپریہنڈ نہیں کیے ہیں. اس وقت بحیثیت پولیٹیکل ورکر میں اس کے پولیٹیکل ڈائمینشنز دیکھ رہی ہوں, گیس شارٹیج اور آف کورس گورننس کے ڈائمینشنز دیکھ رہی ہوں. پہلی بات تو ایشو یہ ہے کہ سندھ جو ہے وہ نیچرل گیس LNG RLNG جو امپورٹڈ ہیں یہ آئٹمز, یہ نہیں جو ہمارے انڈیجنس گیس ہے سندھ پروڈیوس کرتا ہے لگ بھگ 70%. اور اس وقت بھی جہاں ویلز ڈگ ہو رہے ہیں سب سے زیادہ تعداد سندھ میں, تو ایسے لگتا ہے کہ آپ تھوڑا ڈگ ان کریں تو آپ کو گیس مل جائے گی, اور سکسیس ریٹ بہت ہائی ہے. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد, ایون 18th امینڈمنٹ سے پہلے ایک فیڈرل پرنسپل تھا کہ جو ریسورسز جس صوبے سے آتے ہیں اس کو نہ صرف وہ رائلٹی ملے گی, لیکن ابھی تو فرسٹ یوز اس کا ہوگا, اور ان کو انشور کیا جائے گا کہ پہلے ان کی نیڈ میٹ ہو اور اس کے بعد دوسری ہو. تو سب سے زیادہ گلیئرنگ بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ یہ بالکل اچانک آیا, اٹ کیم لائک اے شاک. مطلب یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ انڈیفینٹ ایک نوٹ آیا آپ کا SSGC کی طرف سے کہ انڈیفینٹ کلوجر ہے CNG کا. دس از انپریسیڈنٹڈ. مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی بھی اس قسم کی شارٹیج, اگر شارٹیجز آتی ہیں تو ان کو ایک بلڈ ان اس کے لیے 1-2 ماہ پہلے تیار کیا جاتا ہے, ایک اور ریزنز بھی بتائے جاتے ہیں. سو دس جسٹ کیم ان ایز اے شاک کہ آپ کے پورے صوبے کی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے CNG بند. تو یہ تو حیرت کی بات ہے کہ جو صوبہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرے نیشنل گرڈ میں, اس کو آپ ڈپرائیو کریں وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی لاجک, یا وہ آپ بتا نہیں رہے یا آرٹیکولیٹ, محض صرف یہ کہنا کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. واٹ آر دوز ٹیکنیکل ایشوز, اور اس کی پریپیئرڈنس کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو ریاکشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ اتنا انسینسٹیو ہے کہ اس وقت پورا صوبہ جو ہے ایک احتجاج کی کیفیت میں ہے. اسٹرانگ سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں صوبائی قیادت کے اوپر, اور عمران خان صاحب چلے گئے KP میں, وہاں 100 دن کا وہ منا رہے, 100 دن کا نان ایشو نان پلانز جو بھی ان کے ہیں. تو یہ حیرت ہے کہ انسٹیڈ کہ اس ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے آپ ایٹ لیسٹ دکھا دیتے, کچھ سٹیٹمنٹ آپ دیتے. آپ کو شوق ہے ابھی میرا کویسچن ہے, کرتے ہیں میرا کویسچن ہے نویسا اپنے ایکسپرٹ سے بھی, پھر میں بریک لینا, بریک کے بعد آگے جواب دوں گا, کہ دیر ٹو مینی کوانسیڈنسز کہ آپ کہیں کہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر پہلے ایسے سوئی صدن, پہلے تو انرجی ڈویژن نے اپنی ٹائملی ڈیمانڈ ریز نہیں کی, وہ ڈیمانڈ نہیں آتی. پھر آرڈر ہوتا ہے کارگوز کا LNG کا, پھر وہ آرڈر کینسل کیا جاتا ہے دسمبر کے اندر. پھر اس کے بعد آپ کے جو یہ کچھ کمپریسرز وغیرہ خراب ہوتے ہیں اس بات کو چھپایا جاتا ہے. پھر پاس گورنمنٹ کی ایک پالیسی بنائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ سردیوں میں فیلڈ مینٹیننس نہیں ہوگی, 2 فیلڈز بند کر دی جاتی ہیں مینٹیننس کے لیے ان ونٹرز. جب یہ ساری چیزیں آپ ایڈ آن کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا آرکیسٹریٹڈ بڑا ڈیزائن کیوس ہے جس کا ایک ہی کانسیکوینس آتا ہے, اور وہ آتا ہے کہ ایک ایمرجنسی کریٹ کی جائے اتنی بڑی جس میں گیس ڈائیورٹ کی جائے ڈومیسٹک یوزرز کو گھروں کے لیے, اور کمرشل گیس اور جو وہ ہے انڈسٹریز کو وہاں پہ جو پاور دینی ہے اس میں لایا جائے آئل کو, اس میں لایا جائے اس کو فرنس آئل کو. اور یہ ہم دیکھیں گے ابھی کہ یہ یوز ہوگا. جب اتنی چیزیں آرکیسٹریٹڈ ہیں تو آبویسلی اس کے بینیفیشریز ہیں. کون ہیں وہ بینیفیشریز اور کیا ان کو روکا جا سکتا ہے, یا گورنمنٹ اتنی نائیو ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ بات کریں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب اتنے زیادہ چیزیں ایک کے بعد غلط ہو رہی ہو تو اتنے بھی کوانسیڈنسز نہیں ہوتے, اس کو بھی اتفاق نہیں ہوتا, یہ ڈیلیبریٹ ایک پلاننگ ہے. شاہد صاحب یہ بتائیں, آپ تو پلاننگ کے بندے رہے ہوئے ہیں, پلاننگ کمیشن میں رہے ہیں, آپ نے ایڈوائزری کی ہوئی ہے, بورڈ پہ رہا ہوں, بورڈ پہ چیئرمین ویبڈا رہے ہیں, سب کچھ رہے ہیں. یہ کیا ہے اتنا بڑا کلوسل؟ یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ پورا ایک ڈرامہ ہے, یہ ایک آرٹیفیشلی مین میڈ کرائسس ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ بیکاز ابھی سندھ میں ہے, پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اس کرائسس. اٹس اے مینجمنٹ فیلئر, دیٹس آل. کس کا؟ آف دی منسٹریز دیٹ آر ان کنٹرول. سب سے پہلے تو رسپانسبلٹی بیٹھتی ہے سوئی ناردرن سوئی سدرن کی. سوئی ناردرن شوڈ ہیو ریزڈ دا ڈیمانڈس. اور اگر یہ جا رہے تھے 2 پلانٹس آف لائن, اس وقت انہوں نے اس کو اجازت کیسے دی کہ ایک ٹرمینل جو ہے وہ آف لائن چلا جائے؟ دی اینگرو ٹرمینل وینٹ آف لائن, یو نو دیٹ آلسو. ہاں جی. تو دیٹ از واٹ کریٹڈ دس ہول ایشو, کہ آپ کے یہ 2 میجر کنار پساکی, ایک اور فیلڈ, پلس یہ اینگرو کا ٹرمینل, that means 600 plus about another 600 went offline, 1200 MMCFD went out of the system, so there is no gas. مالک یہ جو آف لائن کی بات کر رہے ہیں, یہ جو کمپریسر بیٹھے ہیں, سچی بات تو یہ ہے کہ وقت بتایا ہوا اس میں کہ یہ مین میڈ تھے یا نیچرل تھے. میری جو ایکسپیرینس ہے, میرے خیال میں یہ پہلی بات ہے کہ مین میڈ ہے, ایک بات. لیکن اگر ایسے آف لائن بھی ہو جاتے ہیں, ایشو ہوتا ہے کہ واٹ از ایمرجنسی پلان, وہ کیا ہمارے پاس تھا. ایشو یہ ہے کہ منسٹری آف انرجی اور منسٹری آف پیٹرولیم میں ابھی تک بزنس ایز یوزلی چل رہا ہے, وہی پرانے بیوروکریٹ, وہی باتیں, کوئی اس میں ریڈیکل تبدیلی نہیں آئی. 2-2.5 ہفتے پہلے منسٹری آف پیٹرولیم ایکچولی گئی انرجی کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو وہ چاہتے تھے کہ جو آپ کا پرائرٹی آرڈر ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے ہائیڈل پاور یوز کرنی ہے, پھر آپ نے نیوکلیئر کرنی, اس طرح اس کے اندر وہ فرنس آئل کو چینج کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو اوپر لانا چاہ رہے تھے. دیکھیں اس کے لیے منسٹری, دیکھیں اگر آپ بڑی ڈیپتھ پہ بات کریں گے تو بات شاید ہم شو میں بات نہیں کر سکتے. سنگل مین از رننگ منسٹری آف انرجی. اس کا پلان کس کے پاس ہے وہ شاید پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا ہوتا. سیدھی بات ہے, یہ بات تو سچ ہے, پر بات ہے بالکل بات سچ ہے. اچھا, اب آپ وہ کس نے کل کیا کرنا ہے, نو بڈی نوز, کہ کتنی آپ کی ہائیک آئے گی, کیا وہ ہوگا, وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. مالک سچی بات یہ کہ اس ملک میں ایک آدمی کو مینیج نہیں کر پا رہے جس کے پاس ہر چیز مینول ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان سے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہمارے ساتھ ایک نیبرنگ کنٹری میں ایک میٹرولر میں ٹی بوائے ہے, لیکن 2005 میں گجرات اسٹیٹ میں اس نے ہر چیز ڈیجیٹائز اینڈ آٹومیشن کی تھی. آج آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گجرات میں جتنے پاور پلانٹ ہے, ہر چیز ویزیبل ہے آن اس کے اوپر, آپ کے موبائل پہ ویزیبل ہے. سب سے پہلے یہ ویزیبلٹی نہیں ہے. ایک پروگرام بنا تھا کہ نیپرا کے اندر یس یہ ہونی چاہیے ویزیبلٹی کہ کس پاور پلانٹ کی گیس کی ایک ایک چیز کی. دیکھیں آج کل بفور آئی گو ٹو نفیس صاحب کو پولیٹیکل اینگل میں لینا چاہ رہا ہوں, اب اگر انہوں نے ڈائیورٹ کریں گے تو یہ کس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ٹیکنیکل فالٹس تھیں, یا سوئی سدرن کہہ رہی ہے, کہہ رہی, اور دسمبر میں جی اب 1-2 ہفتوں میں گیس سپلائی ٹھیک ہو جائے گی. جھوٹ بول رہے ہیں ڈیلیبریٹلی. دیکھیں ابھی تک تو کسی کے پاس یہ بھی ڈیٹا فیکٹ فائنڈنگ ابھی تو نہیں آئی نا کہ کمپریسر ڈیلیبریٹ ہوئے یا کیسے ہوئے. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مینٹیننس کے لیے شیڈول ہوتا ہے, وہ شیڈول پہ کس نے عمل نہیں کیا, کس نے ڈیویٹ کیا. لیکن ایک بات ہے, انٹیلیجنٹلی پولیٹیکل کرائسس جو نفیسہ شاہ کہہ رہی, بڑا اچھا ویل میڈ اینڈ میننگ فل بالکل ہوا ہے, اور آئی تھنک گورنمنٹ نے شیک ہوا, پرپز جو تھا میرے خیال میں وہ سالو ہوا ہے, وہ جو بھی جس کا بھی جو ڈیزائن تھا. I'd like to put in the pressure on the Ministry of Petroleum was کہ refineries کے پاس اب جگہ نہیں رہی تھی to retain the fuel oil that they were generating. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہے پاکستان میں کہ refineries کو ابھی تک آپ deemed duty دے رہے ہیں, which is you are giving them protection or you are giving them a subsidy of 7.5% of the price of diesel. اچھا مجھے یاد ہے پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے ریفائنڈ پروڈکٹس میں جانا تھا, ڈیزل بنائیں, دوسری چیزیں بنائیں, یہ ابھی تک 35 to 40% یہ فرنس آئل بنائی جا رہے ہیں. اچھا, اب اس پالیسی کے علاوہ دیٹ منی دیٹ گوز ٹو دیم فار فری, جو کہ انہوں نے نہیں اس کے آگے پرفارم کیا, دس از گوئنگ ٹو دیم سنس 2003.
وہ پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر ایک کو بٹتا بھی ہے, اور جب وہ بٹتا ہے تو دین دے ہیو اے لاٹ آف انفلوئنس. The refineries have a lot of influence in this. نفیسہ آپ تو اس وقت ڈائریکٹلی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, آپ کا صوبہ گورنمنٹ خیر پورے ملک میں بحران پڑ گیا ہوا ہے, آپ کیوں نہیں اس پہ ایک پارلیمنٹری انکوائری یا ہاؤس کے اندر مسئلہ اٹھاتی کہ جو ریفائنریز کا ایشو ہے, ریفائنریز کا ایشو ٹیک اپ ہو, جو یہ تھرمل پلانٹس جو سے ہیں ان کا جو سا ایفیشنسی آڈٹ ہو. میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں, امیزنگ فگر. یہ 6 کمپنیز ہیں جو سی یہ تھرمل بیسڈ ہیں, جو سی آئل بیسڈ پاور پروڈیوس کر رہی ہیں. ذرا آپ ان کا صرف ریٹ آف ریٹرن دیکھ لیں, جو پالیسی کے اندر 15% ریٹ آف ریٹرن ہے. میں ابھی نام نہیں لوں گا اس کمپنی کا, لیکن اس کا جو 2014 میں ریٹ آف ریٹرن تھا ایکوٹی پہ 84.13%, جو 2016 میں تھا 75.03%, 2017 میں 81.66%, 2018 میں جو ہے وہ 92.73%. ہیروئن سے زیادہ منافع ہے اس میں. اٹس بیٹر دین ہیروئن بزنس. کوئی ان سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے جھوٹے, انہوں نے انرجی ایفیشنسیز غلط بتائی ہوئی ہیں, یہ تیل بیچتے ہیں, پاس تھرو کا پاس آن کرتے ہیں سارا. آپ لوگ ان چیزوں میں کیوں نہیں پڑتے ہیں, بجائے کہ سندھ جونس ہے وہ وفاق سے لڑ رہا ہے, ان لوگوں کو یہ تھرمل اور یہ ریفائنریز, یہ لوگ جو آئل مافیا ہے, یہ جو آرٹیفیشل کر رہے ہیں یہ شارٹیجز, ان کو کیوں نہیں آپ لوگ ٹیک آن کرتے؟ دیکھیں پاور پروڈکشن جو آپ نے بات کی, مختلف فیولز ہیں, کول ہے, تھرمل ہے جو فیول بیسڈ ہے, گیس ہے, سولر ہے. یہ پچھلے ٹائم میں پی ایم ایل این کی حکومت میں اور اس وقت بھی ہم بارہا ہر دفعے کویسچنز ہم ریز کرتے ہیں کہ یہ جو پروڈکشن ہے یہ اتنے ہائی ٹیرفز کیوں دیے گئے, کیوں نہیں کمپٹیشن کرائی گئی. اتنا مہنگا پاور جو ہے, بجلی کا ریٹ دیکھیں کہ 12, 14, 15, 18 روپے پر یونٹ تک چل رہا ہے. تو یہ تو ایک کنسسٹنٹلی ہم لوگ ریز کرتے آ رہے ہیں, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی کرپٹ پریکٹسز رہی ہیں. کمپیٹیٹو بیڈنگ نہیں ہوتی, ایک ملک کی دوستی آپ بنانے کے لیے کسی ملک کو دے دیتے ہیں, پھر دوسرے کسی ملک کو دے دیتے ہیں, اور پچھلے 5 سال میں تو یہ بہت زیادہ ہوا. ایشو اس وقت جو آپ نے پارلیمنٹ والی بات کی جی, تو پہلے دن ہی یہ فلو پہ ریز ہوا. بالکل ایک پولیٹیکل ڈائمنشن تھا, لیکن اس میں وی ایکسپیکٹڈ کہ گورنمنٹ جواب دیتی, اور ہمیں یہ توقع تھی کہ کیونکہ پی ٹی آئی تھرو آؤٹ یہ شاہانہ تنقید کرتے رہتے تھے, ہم بھی کرتے تھے نون کو, کہ یہ بہت ایروگنٹ ہے, یہ سوالوں کے جواب نہیں دیتے, پارلیمنٹ میں نہیں آتے. وی ایکسپیکٹڈ بیٹر. اس کے بعد جی ہم نے کالنگ اٹینشن نوٹس دیا, جس میں ہم سب نے سائن کیا, اور ایک بہت سلجھا ہوا اس میں سوال تھا کہ یہ شارٹیج کی وجہ بتائیں, اس کا حل بتائیں, یہ ساری باتیں. لیکن انہوں نے ڈر کے مارے وہ کالنگ اٹینشن بزنس پہ ہی نہیں لے کے آئے. اتنا یہ گھبراتے ہیں سوال جواب سے, حالانکہ یہ چیز ان کو خود ہیلپ کرتی. اگر گورنمنٹ خود کلیوسو نہیں, اگر پیٹرولیم منسٹری اور ان کی انٹرنل لابیز خود کلیوسو نہیں, تو ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے تھا یہ سوال, اور اس سوال سے ان کے حل نکلتے. اب منسٹر صاحب مجھے تو پتہ نہیں, اب تک پتہ نہیں چل پایا کہ اس کا ریزن ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس کا ریزن تھرمل بیسڈ لابیز ہے, اس کا ریزن انیفیشنسیز ہے, اس کا ریزن ایل پی جی یا ایل این جی کا جو کنسائنمنٹ ہے نہ آنا یا نہ لینا ہے. وی ڈونٹ نو دا ریزن. اور اگر شاید آپ یہ بتا دیں تو ایک اس کی سلجھی ہوئی سولوشن نکلے گی, پیپل وونٹ کم ٹو دا اسٹریٹس, اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی. لیکن گورنمنٹ کی ٹرانسپیرنسی کا تو یہ عالم ہے کہ یہ بتاتے نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. ایک تو ان ایفیشنسیز اور ان کمپٹنسیز بھی ہیں, لیکن شاید مافیا بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں جتنا ہم یہ اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, اس میں فرٹیلائزر لابی اور یہ آپ کی جو سی یہ ریفائنریز ہیں, ان دونوں کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے. فرٹیلائزر میں بھی ہم دیکھتے ہیں بلینز آف روپیز کی یہ سبسڈی لے رہے ہیں, 2 دفعہ سال میں 2 ڈیویڈنڈز دے رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ سبسڈائز گیس بھی لیتے ہیں اور اس کو پاس آن نہیں کرتے, اس کا بینیفٹ ٹو دی الٹیمیٹ فارمرز, جس کو کہا جاتا ہے. انڈیا میں ہر جگہ ڈائریکٹ سبسڈی دی جاتی ہے فارمر کو, لیکن یہاں پہ انڈسٹری کو دی جاتی ہے. ابھی میں ماری گیس کا بھی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی ایک ڈسکوری کر کے دے وانٹ ٹو سیٹ اپ اے پاور یونٹ گیس پارٹ,
تو اس کو بھی اجازت نہیں دے رہے, اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سی گیس آپ کی ہے فرٹیلائزر کو جائے گی. سر یہ بتائیں بٹوین فرٹیلائزر, بٹوین دس جو آپ کے ریفائنریز ہیں اور یہ جو یہ سارا مافیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ ہمیں تو گیس نہیں ملنی 2 مہینے, ہم تو ذلیل و خوار ہوں گے. نہیں مالک, ایسی بھی بات نہیں ہے. I don't know the nature of the technical problem at Kunal Pasaki, but جو Engro والا ہے that is probably going to be resolved within tonight or tomorrow morning. So that 600 mm CFD will start coming into the system. تو انہوں نے سیکنڈ ٹرمنل پہ کیوں نہیں شفٹ کیا؟ اگر اینگرو کا ٹرمنل نیچے گیا ہے تو جو اقبال زیڈ احمد والا ہے جی وہ آدھا خالی چلتا ہے. جی دیکھیں, ہم نے اس پہ 2 پروگرامز کیے, اس پہ ہم نے شروع میں اس کا پیس بھی چلایا تھا. 1 سینٹ ہے ہمارا پر یونٹ کاسٹ کا, 7 گنا اس سے کم ہے, اس لیے somebody is making money. جو $110 ملین $150 ملین ہے, وہ صرف ایگزیکٹو ڈیسیژن چاہیے, اس میں تو کچھ نہیں چاہیے. نہیں, کچھ نہیں چاہیے اس میں. کیوں یہ جو سے پیٹرولیم والے کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں, میں اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. بیکاز جو قطر گیس سے جو ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ صرف اسی ٹرمینل کو آ کے انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ اسی ٹرمینل پہ ان کے جہاز آئیں گے, اس لیے اسی ٹرمینل. آئی ایم شیور قطر گیس وڈ ناٹ ہیو اے پرابلم اگر آپ آپ اس کا لوڈ کر دیں, اس پہ کیا پرابلم ہوگا؟ نہیں, یو وڈ ہیو ہیڈ ٹو رائٹ ٹو دیم ان ایڈوانس اینڈ ٹیک دیئر پرمیشن. تو لیکن یہ کہ یہاں پہ کوئی, لیکن لکھے آپ کوئی نہیں, لکھا نہیں ہے کسی نے. نہیں, لکھا نہیں ہے نا کسی نے آج, بلکہ قطر کی بات چل رہی ہے جی $2-3 بلین کی, ہم ان سے آن لون بات کر رہے ہیں کہ ہم انرجی لینے کی. اسد عمر بھی جا رہے ہیں, فائنانس منسٹر بھی. آئی ایم شیور, میں نے پوچھا ہے انرجی والوں سے, میں نے پیٹرولیم والوں سے پوچھا ہے, nobody wants to talk about it. دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں. چلیں اسی پہ ایک بریک لیتے ہیں اور آ کے بات کریں گے کہ یہ دہاڑی کا جو کلچر ہے, اور یہ دہاڑی آپ کی میری دہاڑی نہیں ہے, یہ بلینس کی آف ڈالرز کی ہے. یہ جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اور 140 پہ ڈالر سے ملٹیپلائی کریں تو سڈنلی آپ کو پتہ لگتا ہے کسی نے 10 بلین بنا لیا, کسی نے 5 بلین بنا دیا, اور پاکستانی قوم کو ماموں بنا رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک کے اندر بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی, تو شاہد صاحب نے 2 بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس بتائے. انہوں نے ایک تو انہوں نے کہا کہ جی 1/10 بھی ہماری ایکسپلور نہیں ہوا جو ریسورسز ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ الارمنگ فگر انہوں نے کہا 5 سال پہلے اس ملک میں 22 انٹرنیشنل کمپنیز تھیں جو آئل سیکٹر کی کمپنیز تھیں, آج 3 رہ گئی ہیں. اور وجہ جو ان کے ساتھ آئل منسٹری کرتی ہے پیٹرولیم والے, اور جس طرح وہاں سسٹم ہے, چاہے کرپشن ہے یا نان کوآپریشن ہے یا زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے, اور فار اے فیو پینیز آف کورس, ناٹ دوز پینیز رننگ ٹو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز, لیکن جب آپ پورے والیوم دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو شاید صاحب یہ تو پھر گورنمنٹ انسٹیڈ آف ڈوئنگ سوئی سدرن کو سوئی ناردرن کو تو ٹیکن ٹو ٹاسک, تو پھر ریگولیٹرز کو جانا چاہیے. پاور سیکٹر کے لیے نیپرا کو, اوگرا کو کرنا چاہیے گیس کے لیے. تو پھر یہاں پہ اصل اسکروٹنی ہونی چاہیے, یہاں پہ سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, the regulators should fulfill their functions of regulating the sector. The same way آپ کا دیکھیں, this system is regulated by PTA. آپ کو کوئی شکایت ہے؟ آپ کا اسٹیٹ بینک از regulating your banks. آپ کا وہاں کافی شکایتیں ہیں. نہیں, شکایتیں ضرور اسٹیٹ ہوں گی. بینک کافی گند مار رہا ہے. نہیں, شکایتیں ضرور ہوں گی, لیکن اگر دے ہیو این آن لائن کمپلینٹ سسٹم, دا اسٹیٹ بینک, آپ کمپلینٹ لکھیں, اگر نہ 10 دن میں اس کا جواب آئے مجھے پکڑ لیجیے. کیمرہ بھی تو ہے نا. اچھا, اسی طرح ہی آپ SECP از اے ریگولیٹر, SECP کے پاس جائیں, وٹ ایور یو, بٹ اوگرا اینڈ نیپرا ہیو نیور فلفلڈ دا رول آف بینگ ریگولیٹرز. یہ نفیسہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں, شی از اے پارلیمنٹیرین. نفیسہ, آپ ان لوگوں کو جو یہ ریگولیٹری باڈی کے ہیڈز ہیں, نیپرا, اوگرا وغیرہ, ان لوگوں کو آپ کیوں نہیں بلاتے ہیں اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اینڈ میک دیم اکاؤنٹیبل کہ کیوں یہ لیپسز ہو رہے ہیں سیکٹرز میں, بجائے سے کہ ہر چیز پولیٹیکل بن جائے, PPP ورسز PTI, PTI ورسز PMLN ورسز جماعت اسلامی, اور وہ ایک چلتا رہتا ہے, ایک میری گو راؤنڈ.
آپ اسپیسیفکلی ان لوگوں سے سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ نیپرا سے پوچھیں انہوں نے ایفیشنسی آڈٹ کیوں نہیں کرائے پلانٹس کے، آپ اوگرا سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کیا سسٹمز رکھے ہیں کہ یہ شارٹیجز یہ نہ ہوں. وائی ڈونٹ یو ڈو اے ٹیکنیکل جاب؟ دیکھیے میں ان کمیٹیز میں نہیں رہی ہوں، پیٹرولیم میں یا پاور انرجی، لیکن یہ ہم وقتاً فوقتاً فلور پہ کمپلین کرتے رہتے ہیں. نیپرا کے ایشوز، اوگرا کے ایشوز، سب سے زیادہ ایشوز اگین ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں. دوسرا یہ کہ ریپرزنٹیشن کے ایشوز ہیں. ان کے جو بورڈز ہیں، بورڈ ممبرز وہ کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، صوبوں کی اس میں کتنی ریپرزنٹیشن ہے، صوبوں کے ڈائریکٹ سٹیکس ہیں تو آیا صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے یا نہیں ہے. ان کی مینجمنٹ کے اوپر، ان کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کافی سارے سوالات جو ہیں وقتاً فوقتاً پارلیمنٹیرینز نے اٹھائے ہیں. سیشنز ہوئی ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، اور سوالات بھی ہم اب یہ اس گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ یہ ریفارم کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں، تو ان کو اوگرا کو، نیپرا کو، ان کی پرفارمنس، ان کی ریگولیٹری سسٹمز ہیں ان کے اوپر کیا کرتے ہیں. aren't you failing in your job اگر آپ فورس نہیں کرتے گورنمنٹ کو، ان اتھارٹیز کو کہ آ کے جواب دیں؟ صرف آپ کو اس لیے تو لگتی کیا کہ سوال کیا، فائر اینڈ فرگیٹ، جواب آئے نہ آئے چلے ہم نے فرض پورا کر دیا. یو ہیو ٹو فورس دیم. نہیں جی، اب اور واک آؤٹس کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں. لیکن اب اوور آل اس وقت بھی میرے خیال سے کئی سالوں سے سندھ گورنمنٹ اوگرا کے اوپر کافی انہوں نے ایشوز ریز کیے ہیں. ون آف دیم از دا ایشو آف ریپرزنٹیشن، کہ بھائی آپ کوئی نمائندگی دیں، کہ کوئی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی نمائندگی وہاں پر ہونی چاہیے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی کیا ڈائنامکس ہیں. لیکن وقتاً فوقتاً ان باڈیز پر ایشوز ریز ہوتے ہیں. ارشد عباسی یہ بتائیں، ہم تو کئی ماہ سے کہہ رہے تھے یہ ہوگا، ہمیں نظر آ رہا تھا جو گیم ہو رہی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ جب یہ گیس بہتر ہو جائے تو اس پہ آڈٹ ضرور ہو کہ اس میں کتنا آئل، فرنس آئل یوز ہوا، پاور سیکٹر کو کتنا گیا، اس پہ کتنا ایڈیشنل ایکسپینس آیا، اور سم ہیڈ شوڈ رول جو اس کے ذمہ دار ہے. بکاز یہ ایک گیم لگی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی تاش لگی ہوئی ہے جس میں منسٹری آف پیٹرولیم سے لے کے یہ ریفائنریز کے لوگ اور پاور پلانٹس کے لوگ سب ملے ہوئے ہیں. وے فارورڈ کیا ہے کہ ہم بس چیختے رہے پروگرامز میں، بس that's it. مالک ایک بڑی اچھی ایگزامپل دی کہ پی ٹی از دا بیسٹ ریگولیٹر. لیکن ایک بات ہے کہ پی ٹی میں کون لوگ تھے جنہوں نے ریز کیا تھا اس وقت کے؟ وہ لوگ تھے میاں جاوید جو کہ آئی ٹی یو، جو کہ یونائٹڈ نیشن کا آرگن تھا، اس کے پریزیڈنٹ تھے، پھر ایشیا پیسیفک کے پریزیڈنٹ تھے. ان کی ایک گلوبل کریڈیبلٹی تھی. اب جو لوگ ہیں یہ ایک پارکنگ لاٹ آ چکی ہوئی ہے. یہ جتنے جو آپ نے ریز اس پروگرام میں، پچھلے پروگرام میں کیے، ایکچولی ہم بات کر رہے ہیں کہ دیر از ایبسینٹ، ریگولیٹر از ایبسینٹ. آپ دیکھیں کہ چیئرمین کون ہے، ممبر کون ہے، یہ باتیں ان کی ہیں جو باتیں آپ ایکچولی رول پلے کر رہے ہیں. ان فیکٹ دے بیکیم دا پارکنگ لاٹ آف دا ریٹائرڈ بیوروکریٹ. ایک بات، ان کا تھوڑا سا رول ایک جوڈیشل بھی ہوتا ہے. آپ کو اسمبلی میں میرے خیال میں اب میں اگر غلط ہوں تو ان کو بلا نہیں سکتے. اصل ایشو جو میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے، نفیسہ شاہ کو آن ریکارڈ کہوں گا، وہ ہے پیٹرولیم پالیسی جو کہ ڈیو ہے 2018 کی. آپ لوگ ریکویسٹ کی، دیکھیں ہم تو زندگی میں کبھی میں منسٹری نہیں گیا پیٹرولیم میں، آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اسے کہ نئی پیٹرولیم پالیسی دے اوپن. یو ہیو ٹو آفر ریڈ کارپیٹ، ناٹ ریڈ ٹیپ. اگر یہ نفیسہ شاہ عبدست آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس گورنمنٹ کو کہیں کہ عمران خان تم نے یہ پیٹرولیم پالیسی اناؤنس کرنی ہے. آپ کے منسٹر نہیں، وہ تو کہتا یہ ہمارے بلاک میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. دیکھیے ایون وزیرستان میں منسٹر صاحب نے ایک ہی توپ چلائی ہوئی، انہوں نے چودھری نثار کو ہرا دیا، اس کے بعد وزارت میں آپ کو میں یہ بتاؤں، آپ کہتے ہیں نا کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں کہ انڈیا پانی چرا کے لے گیا، لیکن سورس راکس ہمارے پاس ہیں راجستھان میں اور رن آف کچھ میں. اگر آپ لوگ دیکھیں یو کین پلے دا ہیرو کا رول پلے کر سکتے ہیں. انہیں کہیں کہ دیکھو یہاں ایکسپلوریشن شروع کرو، یہ آپ کو جو بینیفٹ وہ ملے گا، آپ کو $18 بلین کی سیونگ ہوگی، 2 ملین جابز کریٹ ہوں گی، اور اس پہ انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگوں نے سائن کر کے بھیجے ہوئے ہیں، وٹ کیا ہوا ہے. کاش مالک آپ، لیکن میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں ایک اور اس کا اینگل آپ کو بتاؤں. اینگل یہ ہے کہ جی بائی میکنگ ایوری تھنگ سو ایکسپینسو، بجلی اینڈ LNG، our industry has become non-competitive in this world، جس کی وجہ سے ہمارے جو $25 ملین کے تھے ایکسپورٹس، لاسٹ 1 منٹ جلدی ایکسپورٹس 5 years ago, today it's only $20 billion. And
I do not see them rising any significantly unless we reduce their cost of doing business. اگر اس قسم کے بریک ڈاؤنز آئیں گے جہاں ان کو گیس ہی نہیں ملے گی, بجلی نہیں ملے گی, تو پھر تو اس ملک کا فیوچر مجھے نظر نہیں آتا. چلیں, بہت شکریہ نفیس صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں کو, بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے بلینز آف ڈالر, تقریباً $8 بلین کے قریب اس انفراسٹرکچر پہ لگایا. یہ جو میں آپ سے پائپ لائن کی بات کر رہا تھا نئی, یہ جو صرف اس پائپ لائن پہ $2 بلین اس پہ لگے تھے. 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن تھی جس کے اندر 50 سے 60 بلین کے کمپریسرز لگے ہوئے تھے, وہ بھی خراب ہو گئے. جب آپ کے ہم پلانٹس کی ایفیشنسی دیکھتے ہیں, کاغذوں میں ایفیشنسی تھوڑی دکھائی گئی ہے, ویسے زیادہ ہے, اس میں سے بھی تیل چوری ہوتا ہے. کمپنیز جو سی ہیں وہ 90%, 80% ریٹرن آن ایکویٹی پروفٹ کر رہے ہیں. ہیروئن بھی بیچیں تو اتنا آپ کو شاید پروفٹ نہ ہو, یہ لیگل ہیروئن اس سے زیادہ بہتر ہو کوئی نہیں سکتی. جب سڈنلی آرڈرز کینسل ہو جائیں, اسٹینڈنگ آرڈرز LNG کے, اور پھر سردیوں میں ایک ایمرجنسی کریٹ کر دی جائے, اور پھر ہمیں پتہ لگے گا, اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ اب جو سا پاور جنریشن ہوگی اس کے اندر اگر آئل فرنس آئل لگتا ہے وہ کتنے کا لگا, کتنا نقصان ہوا, کون سی یہ ہماری ریفائنریز ہیں, ان کے کیا بینیفٹس ہیں. یہ مافیاز ہیں پاکستان کی ریفائنریز, یہ مافیاز ہیں. پاکستان کے فرٹیلائزر جو انڈسٹری ہے یہ مافیا ہے. پاکستان کے جو پاور پروڈیوسرز ہیں مافیا ہیں, اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ آن ریکارڈ. اور اس کا ہم ڈیٹا ہم کرتے ہیں, ایفیشنسی آڈٹ کروائیں, پتہ لگے یہ 80-90% پروفٹس کہاں سے آ رہا ہے. ان کا پتہ کریں کہ جب کرائسس کریٹ ہوتا ہے تو یہ فرنس آئل کس کا بکتا ہے اور کیوں بکتا ہے, اور ہمیں جو سا ₹5 کا یونٹ پڑنا چاہیے وہ 13-14 روپے پہ جب جم کرتا ہے, تو یہ جو مال بنا رہے ہیں, جو یہ ٹیکہ لگا رہے ہیں, یہ کسی تھرڈ بندے کو نہیں لگا رہے. دس از دا منی اسٹولن فرام یو, می اینڈ آرڈنری پیپل آف پاکستان. اس طرح ملک نہیں چل سکتا. وزیر صاحب جون سے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن جیت کے کارنامہ کر لیا ہے, چودھری نثار کو ہرا دیا ہے, سو ناؤ ورلڈ از ہنکی ڈوری. لگ یہ رہا ہے کہ ہی ڈزنٹ ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دی انڈسٹری. انہوں نے جو پریس کانفرنس بھی کی اور جو بات کی, وہ لگ رہا تھا کہ کوئی ایلیمنٹری اسکول کا بچہ بیٹھ کے ایک روڈیمنٹری باتیں کر رہا ہے. یہ اس ملک کا انرجی سب سے بڑا مسئلہ ہے, سیریس سبجیکٹ ہے, اس طرح نہیں چلے گا. اینڈ آئی ہوپ عمران خان صاحب جون سے ہیں, جہاں 100 دن کی یہ انالیسس کروا رہے ہیں لوگوں سے, یہ کم از کم یہ آنے والے 100 دن کا انالیسس ضرور کریں انرجی کا, اور وہ تمام میجرز لیں. اور جیسے انہوں نے کہا ارشد عباسی صاحب نے, پیٹرولیم پالیسی لائیں, اور یہ بھی پوچھیں کہ 22 کمپنیز تھیں, 3 کیوں رہ گئیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.